بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی حیات مبارکہ میں 84 کے قریب غزوات و سرایا ہیں. غزوات ان سفروں کو کہا گیا ہے جن کی قیادت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور سریہ کی جمع سرایا ہے. سرایا ان کو کہا گیا ہے جن کی قیادت کسی خادم کے سپرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 84 غزوات و سرایا 84 جنگیں نہیں ہیں. جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے اسے غزوہ کہا گیا. جب بھی کسی جماعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی باہر جانے کی اسے سریہ کہا گیا. وہ سفر خواہ دیکھ بھال کے لیے تھا، حفاظت کے لیے تھا، کافروں کی فوجوں کی نقل و حمل کو دیکھنے کے لیے تھا. تو جو سفر بھی مسلح ہو کر مدینہ منورہ سے باہر کیے گئے ان سب کو یا غزوات یا سرایا کا نام دیا گیا. لہذا یہ 84 جنگیں نہیں ہیں بلکہ جنگیں بہت تھوڑی ہیں، جن میں سب سے پہلی جنگ بدر ہے، غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، یہ جنگیں ہیں. غزوہ حنین ہے، فتح مکہ ہے، فتح خیبر ہے، یا یہود کے قبائل کا گھیراؤ کیا گیا. تو یہ جسے جنگ کہا جائے وہ 6، 7 یا 8 مقابلے بنتے ہیں. تو اس سے ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ 84 غزوات و سرایا شاید 10 برس حضور جنگ ہی کرتے رہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین مبعوث ہوئے اور آپ کا مقصد عالی
مخلوق کی اصلاح کا تھا، بندوں کو قتل کرنے کا نہیں تھا، جیسا کہ حضور نے ایک سریے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو امیر لشکر بناتے ہوئے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا، 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے ایک کافر کا مسلمان ہو جانا اللہ کریم کو زیادہ پسند ہے، یعنی لوگوں کو اسلام سے آشنا کرنے کی کوشش کیجیے گا، قتل کرنے کی نہیں۔ پھر جنگوں میں بھی حضور کے احکام موجود ہیں کہ جو تلوار نہ اٹھائے اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، بوڑھے کو قتل نہ کیا جائے، بچے کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، اور جو لوگ اپنے مندروں، بت خانوں، بت قدوں میں بیٹھے ہیں انہیں نہ چھیڑا جائے، درخت نہ کاٹے جائیں، فصل نہ اجاڑے جائیں۔ تو اسلام بنیادی طور پر جنگ کی سرے سے نفی کرتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے مخالف کو ہرانے کے لیے، اس کے وسائل برباد کرنے کے لیے، اس کو اتنا کمزور کرنے کے لیے کہ پھر مقابلے کے لیے نہ اٹھ سکے، یہ جنگ ہوتی ہے۔ اسلام نے جنگ کو کلی طور پر ختم کر دیا اور جنگ کی جگہ جہاد کا تصور دیا۔ جہاد دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد اس کوشش کا نام ہے جس میں باطل کو باطل اور حق کو حق واضح کر دیا جائے۔ اس کے لیے بندوں کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جتنی جنگیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہیں اور بڑے عظیم مارکے ہوئے ہیں، تو مقتولین کی تعداد مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ملا کر کوئی 1000 سے کچھ اوپر بنتی ہے۔ کسی نے 8 لکھی ہے، کسی نے 14 لکھی ہے۔ اور دنیا کی جنگوں میں آپ دیکھ لیں، جنگ عظیم اول میں دیکھ لیں تو تعداد لاکھوں میں ہے، جنگ عظیم دوم میں دیکھ لیں تو کتنے لاکھوں میں تعداد ہے۔ اور اب بغیر جنگ کے آج کل کہیں اعلان جنگ نہیں ہو رہا، لیکن پوری دنیا کو انسانی خون سے رنگین کیا گیا ہے، کر دیا گیا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں۔ یعنی دعویٰ ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کیا ہے کہ جی کچھ لوگ دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، اس کا جواب اس سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے سے دیا جا رہا ہے۔ وسار انصاری کا ایک شعر ہے کہ نئے طور ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے۔ یعنی پہلے آگ لگی ہے، یہ مزید شعلے بھڑکا رہے ہیں کہ یہ پہلے والی آگ نیچے دب جائے گی۔ آگ تو دب جائے گی لیکن وہ گھر تو جل جائے گا۔ تو یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا اور تلوار کے زور سے پھیلا، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اور اسلام نے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ملک پر چڑھائی نہیں کی۔ جتنی جنگیں عہد نبوی میں ہوئیں، عہد صحابہ کرام خلفائے راشدین میں ہوئیں، جوابی جنگیں تھیں۔ جس ملک سے مملکت اسلامیہ کو خطرہ محسوس ہوا، اسے بجائے اس کے کہ وہ گھر آ کر لڑے، اس کے گھر جا کر مسلمان لڑے۔ اور یہ ایک کامیاب جنگی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحن کو میدان جنگ نہیں بننے دیتے، جنگ اگلے کے صحن میں لے جاتے۔ یہ ایک کامیاب جنگی چال ہوتی ہے اور یہ بڑی مشکل ہے، ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اب خدا نخواستہ ہم فرض کر لیتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ہندوستان اور پاکستان میں جنگ ہوتی ہے اور ہندوستان کی فوجیں پاکستان کے اندر آ کر لڑتی ہیں، تو جو ان کا نقصان ہوگا پاکستان کی جو فوجوں کا نقصان ہوگا اس کے ساتھ پاکستان کے سولین بھی مارے جائیں گے۔ لیکن اگر پاکستان ہمت کر کے
جنگ کو بارڈر کے اس طرف لے جاتا ہے اور لڑائی ادھر ہوتی ہے تو پھر وہ جو سویلین مریں گے وہ ان کے مریں گے، جو تباہی ہوگی ان کے علاقے کی ہوگی، شہر اجڑیں گے ان کے اجڑیں گے۔ تو یہ جنگی حکمت عملی مسلمانوں کی تھی۔ اور سب سے پہلی جنگ جسے غزوہ احد کہتے ہیں، اس کا سبب یہ بنا کہ اہل مکہ نے مشاورت کی کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ مسلمان مکہ سے نکل جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی اور کوئی ان کی بات نہیں سنے گا، لیکن یہ تو مدینہ جا کر ایسے بس گئے اور اس طرح سے پھیلنے لگے کہ اب تو پورے جزیرہ نما عرب میں ان کی بات سنی جانے لگی ہے، بلکہ یہ تو پوری دنیا میں بات پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا سد باب کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے مشورہ یہ کیا کہ جو سرمایہ جتنا کسی کے پاس ہے اسے تجارت پہ لگایا جائے، اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کانوں سے بالیاں تک اتاری گئیں۔ سرمایہ جمع کر، وہ کروڑوں کا سرمایہ اس عہد میں انہوں نے جمع کیا، اور ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا کہ اس سے جتنا منافع آئے گا وہ کسی کو نہیں ملے گا، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ وہ قافلہ اپنی کامیاب تجارت کر کے واپس ہوا، مسلمانوں کو بھی اس کی خبر تھی، اطلاع پہنچ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو جب اس قافلے نے گزرنا تھا بدر کے پاس سے، شام سے آتے ہوئے بدر سے گزر کر مکہ مکرمہ جانا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس کا راستہ روکا جائے، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے کرتا ہے، لیکن اس کی سنت یہ ہے کہ اس عالم کو اسباب کے تابع چلاتا ہے، اسباب بھی خود پیدا کرتا ہے، ان کے نتائج بھی خود پیدا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم نے حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ باہر نکل کر ان کا راستہ روکیں۔ اسی لیے یہاں ارشاد ہوتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ کریم نے جس طرح آپ کو اپنے گھر سے بدر کے لیے، جنگ بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے نکالا بالحق، اور عین انصاف کے ساتھ۔ یہ عین انصاف تھا۔ اس سے پہلے کہ قاتل تیاری کر کے مال اسباب لے کر مدینہ منورہ کے مسلمانوں کو قتل عام کرنے چڑھ دوڑیں، اس سبب کو روکنا عین انصاف تھا، عین حق تھا۔ سو فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا اللہ نے، جس طرح آپ کے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کی تدبیر کے ساتھ، حق کے ساتھ، انصاف کو زندہ رکھنے کے لیے، مظلوموں کی حفاظت کے لیے، ظالموں کی قوت توڑنے کے لیے آپ کو آپ کے دولت قدر سے نکالا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو اسے گراں سمجھتی تھی، لَكَارِهُونَ، انہیں پسند نہیں تھا۔ اس پر بعض لوگوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور مسلمان عالم ہونے کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اعتراض کیے ہیں، خصوصاً صحابہ کرام کے اس جملے پر جو قرآن نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، مومنوں میں ایک ایسی جماعت تھی جو اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس پر بڑے اعتراض کیے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا جنگ ہوگی تو یہ جان بچاتے تھے یا معاذ اللہ ڈرتے تھے یا یہ تھا وہ تھا، یہ ساری باتیں فضول ہیں۔ جن لوگوں نے پسند نہیں فرمایا ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ محبت کرتے تھے اپنے نبی سے اور ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
اہل مکہ کے مقابلے میں چلے گئے تو وہ ایک بڑا لشکر لے آئیں گے جو مسلح بھی ہوگا، جنگجو بھی ہوں گے، تعداد بھی زیادہ ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نقصان پہنچائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ مشن محمدی جو اللہ نے کائنات کے لیے مبعوث فرمایا ہے حضور کو، یہ تو یہیں ٹھپ ہو جائے گا۔ اور اس رائے کی تائید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دعا فرماتے ہوئے فرمائی اور فرمایا یا اللہ اگر یہ لوگ آج یہاں مارے گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ، میں فرمایا میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، یہ 313 بندے نہیں ہیں۔ اب جن بندوں کو اللہ کا نبی مجسم اسلام کہہ رہا ہے، حضور نے دعا میں فرمایا کہ اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا، اور اگر یہ لوگ یہاں کھیت رہے تو پھر قیامت تک دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اب جن لوگوں کو اللہ کا رسول جو وحی الہی کے بغیر لب مبارک نہیں کھولتا، نطق مبارک آپ کا کام نہیں کرتا، ما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے جب تک وحی نہ ہو، تو وہی ترجمان زبان مبارک جو ہے وہ ان کو سارے کا سارا اسلام کہہ رہی ہے۔ اب میں اور آپ یا اللہ بے جیم کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہے کسی کے پاس؟ وہ بہت خوب لکھا ہے کسی نے کہ کسی کا کوئی محبوب ہو، وہ کسی سے محبت کرتا ہو، حقیقی محبت ہو، اور اس کی جان کو خطرہ ہو اور وہ اسے وہاں جانے سے روکے کہ وہاں جاؤ گے میری جان تو تمہیں خطرہ ہے، کاش ان معترضین کا کوئی محبوب ہوتا، اس کی جان کو خطرہ ہوتا، پھر انہیں وہ کیفیت سمجھ آتی کہ صحابہ کرام کیوں اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غضب پہنچ جائے، اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو یہ مشن یہیں ختم ہو جائے گا، جس کے لیے ہجرت کی گئی، جس کے لیے تکالیف اٹھائی گئی، جس کے لیے 13 سال مکہ مکرمہ میں جہان بھر کے دکھ برداشت کیے، وہ تو وہی ختم ہو جائے گا، پھر اس سارے کا کیا حاصل؟ حتیٰ کہ وہ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، جب صحابہ کرام نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا اہل مکہ کے مقابلے میں کھلے میدان میں جانا کھلی آنکھوں موت میں جانے کے مترادف ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بحث کرتے تھے، عرض کرتے تھے کہ اے حبیب کبریا یہ رزق نہ لیا جائے، آپ تشریف نہ لے جائیں۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ جائیں گے تو میں گھر بیٹھوں گا، بلکہ کچھ ایسے بچے بھی شامل تھے جو بدر میں شہید بھی ہوئے، 2 شہید ہوئے، ایک غازی بنا۔ ایک بچے کو تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ابھی مسیں نہیں بھیگی، عمر کم ہے، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ رو پڑا اور اتنے دردناک طریقے سے رویا کہ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے آ جاؤ۔ دوسرا ایک آیا، آپ نے منع کیا، اس نے بڑا اصرار کیا، بڑی منتیں کی، اللہ کے رسول مجھ پر کرم فرمائیے۔ اس کے والد نے اسے روکا تو اس نے والد سے کہا کہ ابا آپ مجھے جنت میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیوں مجھے جنت کے راستے سے روکتے ہیں؟ حضور نے اسے بھی اجازت دے دی۔ جب تیسرا آیا تو وہ ان دونوں سے ذرا کمزور تھا، اس نے بھی اصرار کیا تو حضور نے فرمایا بھائی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جیسے آپ نے اجازت دی ہے میں اسے کشتی میں گرا سکتا ہوں، میں اس سے تکڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا کشتی کرو۔
جب وہ کشتی کرنے لگے تو اس نے اس کے کان میں کہا کہ میں جانتا ہوں تو مجھ سے ٹکرا ہے، پر مجھے گرانا نہیں، مجھ سے گر جانا کہ مجھے اجازت مل جائے جہاد پر جانے کی۔ یعنی ذوق شہادت جو تھا اس کا یہ عالم تھا، بچوں نوجوانوں کا بھی اور سب کا، کہ ذوق شہادت سے اور پھر انہی دو بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ان میں سے ایک خود بھی شہید ہو گیا اور دوسرا غازی بنا، اور یہی ابو جہل کے قاتل تھے۔ میدان بدر میں انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کیا چچا جان ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ اس نے کہا بھتیجو تم ابو جہل کو جان کر کیا کہوں گا، مقابلہ کریں گے، دیکھیں گے کہاں تک جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ نوعمر بچے ہیں، 12 14 15 سال کے، یہ کیا کریں گے؟ ابو جہل ایک شاطر جنگجو پرانا جرنیل ہے، لیکن تب تک ابو جہل گھوڑے پہ نظر آیا تو میں نے انہیں دکھایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ باز کی طرح جھپٹے اس پر، لڑے اس سے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا لیکن ان دونوں نے اسے مار گرایا گھوڑے سے۔ تو بحث کس بات پہ کرتے تھے؟ وہ دیکھتے تھے کہ یہ اہل مکہ کے مقابلے میں اس بے سر و سامانی میں جانا کہ 313 تو کل مجاہد تیار ہو سکے جو افرادی قوت تھی، ان کے پاس 70 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے سواری کے، 70 سواریاں تھیں، 8 زریں تھیں اور 11 تلواریں تھیں۔ یہ اسلحہ تھا۔ بندے 313 تھے، سواریاں 70 تھیں، زریں 8 تھیں اور 11 تلواریں تھیں، اور کھانے کو 4-5 کھجوریں صبح و شام۔ راشن یہ تھا کہ صبح شام 4-5 کھجوریں فی کس ملتی تھی۔ یہ جنگ رمضان المبارک میں ہوئی اور حضور نے جنگ کے دن افطاری کا حکم دیا کہ آج روزہ نہ رکھو، جو شہید ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، جو غازی بنا وہ بعد میں قضا کر لے گا، لیکن آج عین دوران جنگ روزہ نہ رکھے۔ حضور نے رخصت دے دی تو 5 کھجوریں صحابہ میں تقسیم کی گئیں صف بندی کے وقت۔ ایک صحابی، نوجوان صحابی کو حضور نے جب کھجوریں تھا تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر آج میں مارا گیا تو جنت جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا بے شک، تو اعلیٰ درجے کا شہید ہوگا اور جنت جائے گا۔ تو اس نے کھجوریں پھینک دی، اس نے کہا وہیں جا کر بھوک مٹائے گی۔ اب ان کھجوروں سے ساری عمر پیٹ بھرا ہے، آج بھی یہی کھائیں، جنت میں جا کر کھانا کھائیں گے۔ اور واقعی بدر میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے معنی میں مغرب کے کافروں کے اعتراضات لے لیتے ہیں اور وہ صحابہ کرام پہ چسپاں کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے عظمت صحابہ اور صحابہ کا ایمان، عقیدہ اور ایثار جو ہے اسے سمجھا ہی نہیں۔ وہ اپنے پر قیاس کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم مسلمان ہیں صحابہ بھی ایسے ہی مسلمان تھے، شاید نہیں، ہم ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں، وہ اللہ کے مثالی مسلمان تھے۔ یار یہ دیکھو 313 لوگوں کو اللہ کا رسول فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا، اگر آج یہ کھیت رہے تو قیامت تک کوئی تیرا نام نہیں لے گا۔ اب ان پر اعتراض کرنے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ وہ آپ سے اس حق کے معاملے میں آپ کا نکلنا حق تھا، لیکن اس میں وہ آپ سے بحث کرتے تھے۔ کیوں؟ جب ان پر یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ کھلی آنکھوں موت میں دھکیلے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ مقابلہ جو ہے کسی سبب سے، نہ مادی سبب سے، نہ افرادی قوت سے، نہ اسلحہ سے،
کسی طرح سے مقابلہ نہیں بنتا، یہ تو سیدھا سیدھا کھلی آنکھوں موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ اور اگر حضور فرماتے کہ میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، تم جاؤ، تو کوئی بھی مشورہ نہ کرتا۔ جب اس مشورے پر اصرار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء سفر میں مہاجر و انصار کو جمع کر کے آپ نے خطاب فرمایا، لوگوں، میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا، مجھے وحی الہی سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس مقابلے کے لیے نکلوں۔ جب حضور نے یہ فرمایا اور پوچھا اب تمہارا کیا مشورہ ہے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق بولے مہاجرین میں سے، پھر فاروق اعظم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب اللہ کا حکم ہے بات ختم ہو گئی، مشورہ کس بات ہے؟ مشورہ تو تب ہے کہ آپ مشورہ طلب فرمائیں، کوئی فیصلہ مشورے سے کرنا ہو، جب اللہ کا حکم ہے تو بات ختم ہو گئی، مشورہ کس بات کا؟ ہم آپ کے خادم، آپ کے امرکاب ہیں۔ حضور نے انصار سے پوچھا، ایک انصاری نے کھڑے ہو کر فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتوں کی طرح نہیں کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیں اور آپ کا پردگار اور لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ جملہ ہم نہیں کہیں گے، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور لڑیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے سردار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ پر ایمان لائے تو ہمیں یہ روز روشن کی طرح واضح تھا کہ دنیا کا سارا کفر ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ اگر سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں تو ہم رکاب پائیں گے، آپ برق الغماد تک چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جہاں آپ ہوں گے آپ سے پہلے ہم اپنی جان پیش کریں گے۔ مشورے کی بات گزر گئی، جب اللہ کا حکم ہے مشورہ ختم ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بھئی جماعتیں دو ہو گئی ہیں، قافلے والوں کو بھی یہ سنگن پہنچ گئی کہ مسلمان مدینہ منورہ سے نکل پڑے ہیں، تو وہ بدر کو چھوڑ کر، بدر سے مغرب کی بدر سے ایک طرف پہاڑیاں ہیں جن کے سامنے میدان بدر سجا، ان پہاڑیوں کے پیچھے سمندر ہے قریب، تو وہ ساحل سمندر کی طرف ہو گئے، محفوظ راستے کی طرف۔ پھر انہوں نے قاصد تیز رفتار مکہ دوڑایا، مکہ مکرمہ۔ اس نے مشرکین مکہ کو کہا کہ قافلے کو بڑا خطرہ ہے، وہ بڑے تیار ہوئے، انہوں نے 1000 کا لشکر جرار تیار کیا، جو بڑے مانے ہوئے جنگجو جوان تھے، اور بڑے بڑے قریش کے سردار جو جرنیل تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ 1000 کا لشکر جرار، بے شمار اسلحہ، گھوڑے، اونٹ، کھانے کے لیے خوراک، سارا انتظام کر کے وہ نکل پڑے۔ مسلمانوں کو بھی خبر ہو گئی کہ لشکر مکہ سے بھی آ رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان دو میں سے ایک لشکر پر آپ کو فتح دوں۔ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتان انہا لکم، جب اللہ نے آپ سے وعدہ کر دیا کہ ان دو لشکروں میں سے ایک پر آپ کو فتح ہوگی، ایک لشکر تمہارے قابو آ جائے گا، تمہارے ہاتھ آ جائے گا، تو تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم، تو تب بھی صحابہ کرام کا خیال یہ تھا کہ قافلہ ہاتھ آ جائے جو کم مسلح ہے، غیر ذات الشوکہ، اس کے ساتھ بھی خالی نہیں تھا قافلہ بھی، اس کے ساتھ بھی 70 مسلح سوار تھے اس کی نگرانی کے لیے، لیکن یہ صحابہ 313 تھے، وہ 70 تھے، عددی قوت زیادہ تھی، تو ارادہ یہ صحابہ کا دل یہ چاہتا تھا، تم چاہتے تھے کہ جو بغیر اسلحہ وغیرہ کے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، لیکن اللہ جل شانہ یہ چاہتے تھے کہ حق کو اپنے فرمان سے قائم کر دیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ غالب حق ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس جتنے وسائل ہوں،
دنیاوی اسباب ہوں، شان و شوکت ہو، لیکن فتح حق کی ہوتی ہے۔ اللہ یہ بات ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ان کا جو زوم ہے اور یہ روز جو اپنے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو ایسا ذلیل کیا جائے کہ ان کے دعوے کی جڑ ہی کٹ جائے اور پوری دنیا دیکھ لے کہ حق کس کے ساتھ ہے، تاکہ لوگ جو ہیں ان کو دین نصیب ہو، اسلام نصیب ہو، وہ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ اور جو روب اہل مکہ کا ہے، چونکہ عرب کے بے شمار قبائل اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان دونوں میں سے کون غالب آتا ہے، اور وہ یہ عرب اس معاملے میں بڑے دانا لوگ تھے۔ وہ کہتے تھے اگر حضور واقعی سچے نبی ہیں تو یقیناً غالب آئیں گے، اور اگر معاذ اللہ ان کا دعویٰ محض شہرت حاصل کرنے کا ہے تو پھر اہل مکہ کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ تو یہ مقابلہ ایک دفعہ دیکھ لیں، اگر اہل مکہ کو شکست ہوتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ حضور سچے نبی ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ جب ہر بات کو جانتا ہے، اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یحق الحق بکلمات، اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو فاتح کرے، واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، ان کی شان و شوکت خاک میں ملا دے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر صحابہ کو دی تو آپ نے بدر میں وہ جگہیں دکھلائیں۔ تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ حضور نے ایک ایک کافر کے قتل کی جگہ فرمایا یہاں وہ کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں کافر قتل ہوگا، یہاں فلاں سردار مارا جائے گا، اس جگہ فلاں قتل ہوگا۔ اور جنگ کے بعد صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے لاشیں انہی جگہوں پر پڑے تھے جن کی حضور نے باذن الہی خبر دی تھی، چونکہ اللہ نے حضور کو خبر دے دی تھی کہ آپ کو فتح ہوگی۔ اور ان کے چوٹی کے لوگ مکہ کے چیدہ شاہ سوار جوان اور سرداروں میں سے 70 کھیت رہے اور 70 قید ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو جو اطلاع دینے گیا تھا مکہ مکرمہ، عربوں کا ایک قاعدہ تھا، اس نے پہلے تو اپنی قمیض الٹی کی، پھر قمیض کا گریبان پھاڑ دیا، پھر اپنی سانڈنی کا ناک اس طرح سے چیر دیے، اس کی ناک کو چیر دیا، اور پھر الٹی طرف پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا شہر میں داخل ہونے سے پہلے، اور بڑا شور کیا مکہ والو تم برباد ہو گئے ہو، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا گیا، فلاں بھی مارا۔ 70 نام تو اس نے مرنے والوں کے گنے، 70 قیدیوں کے گنے، تو پورے مکہ مکرمہ میں کوہرام مچ گیا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے شور نہیں اٹھ رہا تھا۔ تو فرمایا جب اللہ نے آپ سے وعدہ کر دیا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے گی، تو آپ لوگ چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح یا کمزور جماعت ہے یعنی قافلے والے ہیں وہ ہاتھ لگیں، لیکن اللہ کریم چاہتے تھے کہ حق کو اپنے فرمان سے غالب کریں اور باطل کا باطل ہونا عملت ثابت فرما دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ آپ کے دشمن اس سے ناخوش ہی ہوں، خواہ مجرموں کو اس سے دکھ ہی ہو، خواہ نافرمانوں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ 313 بندے جن کے پاس کل 70 سواریاں ہیں اور ان کے پاس 8 زریں اور 11 تلواریں ہیں، وہ ایک لشکر جرار جو آزمودہ کار جنگجوؤں کا ہے، اسلحہ بھی وافر ہے، راشن بھی وافر ہے، کس طرح اس سے لڑیں؟ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا فرما رہے تھے۔ دعا مومن کا، حضور کا حکم ہے، مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی میں جو پہلے عرض کر چکا ہوں میدان بدر میں، عریش بدر میں، وہی دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ 313 سارے کا سارا اسلام ہے، میرا سارا سرمایہ ہے، ان کی مدد فرما، اگر یہ کھیت رہے تو قیامت تک فلن تو بد ابدا،
کبھی کوئی تیری عبادت نہیں کر پائے گا۔ اور آپ نے اس الہا و زاری سے دعا فرمائی، ایک یہ سلوٹ سے کاٹ کر اس کا ایک چھپر بنا دیا گیا تھا جسے عریش بدر کہتے ہیں، عریش چھپر کو کہتے ہیں، جھگی کہہ لیں آپ، تو بدر میں وہ چھپر سا بنا۔ اب وہاں بدر میں بہت شاندار مسجد ہے جہاں عریش بدر تھا، تو وہاں آپ دعا فرما رہے تھے، حتیٰ کہ دوش مبارک سے ایک طرف سے چادر مبارک گر گئے اور سیدنا ابو بکر صدیق خدمت عالی میں حاضر تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ اس قدر الہا و زاری اور اس قدر نہ کریں، اب بس کر دیں، آپ نے دعا کر دی، یہ کام ہو گیا۔ اذ تستغیثون ربکم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا فرما رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور ہر کام میں دعا کرنی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف دعا سے کام نہیں ہوتا، دعا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 313 جو میسر تھے خدام انہیں لیا، جو اسباب سواری میسر تھی وہ لی، جتنا اسلحہ میسر تھا وہ لیا، 150 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے چل کر مقام بدر میں تشریف لائے، وہاں اعلیٰ مقام منتخب کیا، پانی کے چشمے پر قبضہ فرمایا، پھر بدر کے دن ان 313 کو سفارا کیا، حضور کے دست اقدس میں چھڑی تھی، اور جو آگے ہے اسے پیچھے، جو پیچھے اسے آگے، پوری صف بندی خود حضور نے کرائی، سارے اسباب مکمل کر کے عریش بدر میں تشریف لے گئے کہ اللہ کی مدد سے کام ہوگا، دعا سے ہو۔ تو دعا کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ کام کرنا چھوڑ دے اور بیٹھا دعا کرتا رہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی وہ رزق کے لیے وظیفہ بتائیں، کاروبار کے لیے وظیفہ بتائیں، تو وظیفہ سادہ سا ہے کہ محنت سے کاروبار کریں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس سے رزق کی فراخی عطا کر اور مجھے اس میں کامیاب کر، لیکن پوری دیانتداری سے پوری محنت کر کے کام کریں۔ یہی طریقہ حضور نے تعلیم فرمایا کہ اسباب پورے فرما کر عریش بدر میں جب آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے فرمایا میں نے قبول کر لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں آپ کے لیے، جب آپ نے دعا فرمائی اللہ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہو گئی، اب میں آپ کے لیے اور آپ کے خدام کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، جو صف در صف مردفین، جو ایک دوسرے کے پیچھے صف در صف، اسے فوجی زبان میں کہتے ہیں فارمیشن میں چلے آتے ہوں گے، 4-4 5-5 کی ٹولیاں بنا کر فوجی آگے پیچھے ہو کر جس طرح چلتے ہیں اسے فارمیشن کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا مردفین کہ ایک دوسرے کے پیچھے صف در صف آپ کی خدمت میں چلے آتے ہوں گے۔ بار الہ، فرشتہ تو تیری وہ مخلوق ہے کہ ایک ایک فرشتے نے زمین کے تختے الٹ دیے، ایک ایک فرشتے نے قوموں کی قوموں کو تباہ کر دیا، ایک ایک فرشتے نے پہاڑوں کو اڑا دیا، تو یہاں 1000 فرشتے کیا کریں گے؟ فرمایا وہ میں جب عذاب بھیجتا ہوں تو ایک فرشتے کو بھی حکم دوں تو ان کے لیے کافی ہے، لیکن یہ تو میرا نبی مانگ رہا ہے، مانگنے والے کا مقام بھی تو دیکھو، کام ایک فرشتہ بھی کر سکتا ہے، لیکن عظمت نبوت یہ ہے کہ 1000 بھیجے، پھر فرمایا 3000 اور بھیجیں گے، کہ جو ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھے ہیں ان کی عظمت کے لیے، ان کی شان بتانے کے لیے، ان کا مقام بتانے کے لیے میں نے 1000 فرشتہ بھیج دیا، پھر میں نے کہا مزید 3000 اور بھیجیں گے۔ ما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔
اور یہ نزول ملائکہ جو تھا، فرشتوں کا آنا جو تھا، یہ تو آپ کے لیے فرشتوں کا آنا ہی جیت کی خوشخبری ہو گیا، خوشخبری کی ضمانت ہو گئی، جیت کی ضمانت ہو گئی، فتح کی ضمانت ہو گئی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ ان سے تمہارے دل قرار پکڑیں۔ اصل جو بات ہے ایمان اور اسلام کی وہ ہے کہ دل اس بات پہ جم جائے، قرار پکڑے۔ جتنی عبادات ہیں ان کا اصل کیا ہے؟ یہی آپ نماز ادا کرتے ہیں، یہ فرشتے کی اوصاف میں سے عبادت کرنا۔ آپ رکوع کرتے ہیں، فرشتے کے اوصاف ملکوتی ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ آپ اتحیات بیٹھتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ تسبیح کرتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ سب اوصاف ملکوتی ہیں۔ ان سے فرشتوں جیسی کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور اوصاف ملکوتی میں ہے کہ دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو فرشتوں کا پاس ہونا بھی اطمینان قلب اور سکون قلب اور زیادتی ایمان کا سبب بنتا ہے۔ اب جس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے صرف اس لیے پیدا کیے ہیں کہ جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہو وہاں حاضر ہوں اور ذکر کی کیفیات سنیں لیں، اور بارگاہ الہی میں ان لوگوں کے بارے آ کر اطلاع دیں، اگرچہ اللہ خود سب کو جانتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جہاں کوئی ذکر اللہ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی ایک ان میں سے فرشتہ دیکھ لیتا ہے تو دوسروں کو آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ بھئی، آپ کے مطلب کی چیز جہاں ہے۔ پھر لوگ وہ بہت سے بیٹھے ذکر اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے جمع ہوتے جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنے ہو جاتے ہیں جو پیچھے آتے ہیں وہ اگلے سے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اگلے سے اوپر سر نکال، حتیٰ کہ اگر وہ دیر تک ذکر کرتے رہتے ہیں تو فرشتوں کے سر آسمان سے جا لگتے ہیں۔ جب ذکر ختم کر کے وہ دعا کرتے ہیں تو پھر وہ منتشر ہو کر بارگاہ الہی کی طرف واپس جاتے ہیں، اور وہاں جا کر عرض کرتے ہیں کہ بار الہ ہم ایسی مجلس میں تھے جہاں لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی یاد سے دل اور سینے روشن کر رہے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو، جتنے لوگ تھے وہاں میں نے بخش دیے۔ تو ان میں سے کچھ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ تو واقعی وہاں ذکر کے لیے تھے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کو ان لوگوں سے کوئی کام تھا جو ذکر میں مصروف تھے، ان کے ملنے آئے، وہ ذکر میں مصروف تھے، وہ بھی پاس بیٹھ کر ذکر کرنے لگ گئے، تو ذکر کی نیت سے تو نہیں آئے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم قوم، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ہم قوم لا یشقا جلیسہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ میں نے سب کو بخش دیا جو جس نیت سے بیٹھا تھا۔ تو ذکر قلبی میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، یعنی قلب ارشادات نبوی پہ جم جاتا ہے۔ اطمینان قلبی کسے کہتے ہیں؟ کہ ارشادات نبوی پہ جم جائے، آخرت کو، قرآن کو، فرشتوں کو، ضرورات دین کو خلوص قلب سے تسلیم کر لے۔ تو فرمایا یہ فرشتوں کا نزول محض کفار کے قتل کے لیے نہیں ہے، اس کے کئی اور بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو ان کا نزول آپ کے لیے اور آپ کے خدام کے لیے فتح کی خوشخبری ہے۔ جنگ نہیں ہوئی لیکن فرشتے آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے اور آگے قرآن کریم میں یہ واقعہ آتا ہے اپنی جگہ پر کہ شیطان ایک عرب سردار بہت مشہور جنگجو تھا اور اس کا قبیلہ بھی بڑا جنگجو تھا، اس کی شکل بنا کر اور اپنے چیلے ساتھ فوجی بنا کر اہل مکہ کے ساتھ آ کر مل کے چونکہ جب قافلہ ایک طرف سے نکل گیا تو مکے کے لشکر میں بھی شور پڑ گیا کہ بھئی قافلہ بچ کر نکل گیا تو اب جنگ خواہ مخواہ لینی ہے، بندے اپنے مروا بیٹھیں گے، ان کے بھی ماریں گے، اس سے کیا ہوگا، تو اب جنگ نہ کی جائے۔
تو ابو جہل اور اس کے ہمنوا کہتے تھے کہ جب مکے سے اتنے دور آ گئے ہیں اور مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان آ گئے ہیں تو اب ہم لڑے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور یہ مسلمانوں کا قصہ اب پاک کر دیا جائے، ہماری بڑی تیاری ہے، بڑا لشکر ہے۔ اور اس نے آ کر سرداران قریش سے کہا کہ یہ جنگ ضرور ہوگی، میں فلاں سردار، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ میرا لشکر بھی تمہارے ساتھ ہے۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا جنگ کا۔ جب بدر میں صفیں بن رہی تھیں تو وہ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ ابو جہل نے کہا تمہیں بھاگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہاں تک ہمیں بھی لے۔ اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ اسے تو نظر آ رہا تھا کہ فرشتے نازل ہو، اس نے کہا انی ارا ما لا ترون، مجھے دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں بھاگ رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ تو فرمایا فرشتوں کا آنا ایک تو بشارت تھی فتح کی، اور دوسرا قرب ملائکہ سے خدام نبوی کے قلوب کو سکون و اطمینان اور قوت ملے گی۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور فتح کیا ہے، مدد ہے کیا؟ صرف ایک چیز مدد کرتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جو مخلوق بھٹکتی رہتی ہے ساری عمر، فلاں میری مدد کرے گا، فلاں میری مدد کرے گا، فلاں پیر کرے گا، فلاں مولوی کرے گا، فلاں جادوگر کرے گا، فلاں سیاستدان کرے گا، اور اس میں عمریں کھپا دیتے ہیں، یہ سب دھوکہ ہے، اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کے مترادف ہے۔ مدد وہی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ملتی ہے۔ من نصر الا من عند اللہ، اور مدد ہے کیا حقیقتاً؟ صرف اللہ کی طرف سے۔ اور دنیا میں سب خود محتاج ہیں، محتاج دوسرے کی مدد کیا کرے گا؟ سب محتاج ہیں، اور جو حق کے اہل حق ہیں، علماء حق ہیں، علماء ربانیین ہیں، جو پیران حق ہیں، وہ ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ لارے نہیں لگاتے کہ تم مقدمہ جیت جاؤ گے میری مدد سے، تم فلاں کو قتل کر دو بری ہو جاؤ گے، نہیں۔ ان کا ایک کام ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتے ہیں، اب وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ اسے کوئی مدد چاہیے تو اپنے پروردگار سے مانگے، وہ اس کی مدد فرمائے گا۔ اہل اللہ کا کام ہوتا ہے کہ آنے والے کو بارگاہ الوہیت تک پہنچا دیں، اسے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیں، اس کے دل کو روشن کر دیں، اس کے ایمان کو مضبوط کر دیں۔ تو فرمایا مدد کیا ہوتی ہے؟ حقیقی مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم و دانا بھی ہے، اپنی حکمت کے مطابق ہر کام سر انجام دیتا ہے، وہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، وہ خود دانا تر ہے اور وہ غالب تر ہے، نہ کسی کی مدد کا محتاج ہے، نہ کسی کے مشورے کا محتاج ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔